سورہ آل عمران آیت نمبر 7۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، هو الذی انزل علیک الکتاب۔ وہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہیں کہ انہوں نے آپ کے اوپر کتاب کو اتارا ہے، منہ آیات محکمات، اس کتاب میں ایک حصہ وہ ہیں جو محکم آیتیں ہیں، ہن ام الکتاب، وہی کتاب کی اصل آیتیں ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری آیتیں جو آپس میں متشابہ ہیں یا دوسری آیتیں جو متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بہرحال وہ لوگ کہ ان کے دلوں میں کجی ہو، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ پیچھے لگے رہتے ہیں وہ ان آیتوں کے جو متشابہ ہیں، مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، اس میں سے وہ فتنے کو تلاش کرتے ہیں، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس کی تعویل کو تلاش کرتے ہیں، حقیقت کو تلاش کرتے ہیں، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ اس کی حقیقت یا تعویل کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، اور وہ لوگ جو علم کے اندر پختہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں۔ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا، یہ سب کے سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل مند لوگ۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے علاوہ دیگر جو کتابیں ہیں ان کے بھی نزول کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے وحدانیت کے عقلی اور نقلی دلائل کو بیان کیا۔ آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اسی قرآن مجید کی حقانیت کو بیان فرما کر قرآن مجید کے اندر جو محکم اور متشابہ آیات ہیں ان کے متعلق گفتگو فرما رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ جو اس آیت مبارکہ میں محکم اور متشابہ آیات کو بیان کیا گیا،
اس سے پہلے کہ ان کی تفسیر کے اندر جاؤں، پھر وہی بات کہ اس کے پس منظر کے طور پر آپ کے سامنے یہ بات آنی چاہیے کہ یہاں پر یہ محکم اور متشابہ آیات کو کیوں بیان کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس نجران، یمن کا علاقہ جو نجران ہے، وہاں سے عیسائیوں کا ایک وفد جو آیا، اور اس وفد نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آ کر گفتگو کی کہ آپ اس وقت آپ کا کیا کہتے ہیں ہولڈ ہو چکا ہے، آپ کا اقتدار آ چکا ہے، ہم خود ہی پہل کر کے ہمیں بتا دیجیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے حقوق کیا ہے، ہم نے کیا دینا ہے، ہمارے ذمے کیا ہے اور ہمارے حقوق کیا ہوں گے۔ تو یہ چیزیں انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ڈسکس کی، اور آپ حضرات کو بتایا تھا کہ ظاہر ان کے اندر ان کے بڑے بڑے سرمایہ دار جاگیردار بھی تھے، اور بڑے بڑے ان کے پادری بھی تھے، حارث ابن علقمہ وغیرہ، یہ ان کے بڑے پادریوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی مذہبی گفتگو بھی ہوئی، جس میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بتایا کہ وہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عبادت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر یہ حلول کر گیا ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یا وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اور اس قسم کے نظریات ان کے جو قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے، انہوں نے اس پر گفتگو کی۔ اب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوالات کی ہے کہ بتائیے معبود جو ہے اس کی تو یہ کوالٹیاں اور خوبیاں ہوتی ہیں، تو کیا ان کے اندر یہ موجود ہے؟ جن کے سب کے جواب میں انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا کہ ایسا نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ تو معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن دنیا کا ایک اصول ہے، کوئی آدمی بھی ہو نا، کوئی بات ہو تو وہ آگے سے چپ نہیں رہتا، کوئی نہ کوئی بات وہ کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ جیسا کہ کتابوں کے اندر ایک بڑا مشہور ایک واقعہ سے یہ پدی جو ہوتی ہے نا، یہ جس کے متعلق مشہور ہے چھ پدی کا شوربہ، یہ بھی جناب اعلیٰ کہیں بیٹھی ہوئی اور اس کا وہ پاؤں کسی اس میں الجھ کر رہ گیا، ٹھیک ہے نا، اڑنا چاہ رہی زمین پہ تو اڑ نہ سکی، تو اس کا پاؤں ظاہر ہے کہیں دھاگے وغیرہ میں پھنس گیا، تو اڑنا چاہ رہی، اڑ نہیں سک رہی۔ اتنے میں وہ کوا صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ خالہ جی کیا ہو گیا، اٹھ نہیں رہی، کس مصیبت میں پھنس گئی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ اصل میں زمین کا ناپ کر رہی ہوں، زمین کا وزن کر رہی ہوں کہ زمین کا کتنا وزن ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جس کے متعلق یہ مشہور چھ پدی کا شوربہ، خاموش تو وہ بھی نہیں رہی، اس نے کہا کہ میں زمین کو جناب اللہ ناپ تول کر رہی ہوں، اس کا وزن کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی بات کہ وہ بھی آگے سے خاموش تو نہیں رہے۔ اب انہوں نے کیا شوشہ چھوڑا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے، تو یہ بتائیے کہ یہ جو قرآن مجید میں آپ کی کتاب کے اندر جو ان کے متعلق فرمایا گیا، القاہا الی مریم وروح من، ٹھیک ہے کہ نہیں، یا کلمۃ اللہ ان کے متعلق آیا گیا ہے، تو یہ کلمۃ اللہ یا روح من، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ اب انہوں نے یہ کیا کیا؟ شوشہ سا اس طرح چھوڑا۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید نے اسی پس منظر کے طور پر اس آیت کو اتارا ہے کہ قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں جو محکمات ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو متشابہات ہیں۔ تو تمہیں چاہیے کہ جو تم محکم اور اصل اور آیتیں ان کے پیچھے پڑھو، وہی اللہ تعالیٰ کی مراد ہیں، باقی جو متشابہ ہے ان کو تم چھوڑ دو، اور تم خواہ جناب متشابہات پڑھ رہے ہو۔ اب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو فرمایا گیا کہ وہ کلمۃ اللہ ہیں یا روح من ہیں یا اس طریقے سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو بڑی بے غبار بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حضرت مریم علیہ السلام کے اس میں حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ آپ پھونک ماریں، بس وہ پھونک ماری، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا وجود بنایا، اور یہ سارا کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں اور آپ حضرات کے سامنے۔ تو یہ اس کا معنی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ضمن کے بدلے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن مجید کو اتارا، یہ حق اور سچ ہے۔ اب اس قرآن مجید کے اندر دو طرح کی آیات ہیں، ایک وہ آیتیں ہیں جو بڑی محکم ہیں، اور ایک وہ آیتیں ہیں جو متشابہ ہیں۔ اب محکم آیات کسے کہتے ہیں اور متشابہ آیات کسے کہتے ہیں،
علامہ راغب الاصفہانی رحمہ اللہ مفردات القرآن کے اندر لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ محکم کا معنی ایسی آیات جو بالکل واضح المعنی ہوں، ان کے معنی مفہوم، ان کے لفظی اور معنوی کے اوپر کسی قسم کا کوئی شک یا کسی قسم کی کوئی تعویل کی ضرورت نہ ہو، اس کا معنی بالکل واضح ہو، جس کو ہم کہتے ہیں نا کلین اینڈ کلیئر، ایسے معنی ہو، وہ محکم آیاتیں کہلاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہن ام الکتاب، یہی اصل آیت ہے۔ یہی اصل آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہ بڑے واضح معنی اور واضح آیات کے اندر دیے۔ اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی ہدایت کی بات لینا چاہے تو اس کو اس میں سے کچھ مل نہ سکے، ایسا نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید کی آیات میں آتا ہے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز، یہ جو آیتیں ایسی ہیں، اس کا معنی، اس کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ کوئی ایسا معنی، ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی تعویل کی ضرورت پڑے یا جس کو سمجھنے کے لیے انسان کو جناب اللہ کوئی کھپنا پڑے، کوئی ایسا نہیں، بالکل واضح معنی ہے۔ اب نماز قائم کرو، اب نماز کسے کہتے ہیں، اس کی حیت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ ساری کی ساری ہمارے سامنے کیا ہے، بڑی واضح ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر قرآن مجید کی آیت الحمدللہ رب العالمین فرض کیا، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے، اس کا معنی مفہوم اب ہر ایک آدمی سے، حمد کا معنی یہ ہے، رب کا معنی یہ ہے، العالمین کا معنی یہ ہے، یہ بڑی واضح آیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محکم آیات ان کے متعلق فرمایا ہن ام الکتاب، کہ یہ ایسی آیات ہیں کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات، اپنے مفہوم اور اپنے معنی اور جو احکامات وہ انہی آیاتوں کے اندر کیا ہے، دیے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ اخر متشابہات، دوسرے نمبر پر وہ آیتیں ہیں جو متشابہ ہیں۔ اب متشابہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت علامہ راغب الاصفہانی رحمہ اللہ نے انہی متشابہ کے متعلق فرمایا ہے کہ متشابہ ان آیات کو کہتے ہیں کہ جن کے معنی مفہوم لفظ کے اندر کوئی معنی مفہوم مراد لینے کے لیے انسان کو کوئی تعویل کرنے کی ضرورت محسوس ہو، ٹھیک ہے، اس کے معنی وہ نہ ہو جو انسان سمجھ رہا ہو، یا اس کے معنی لفظ سے یا اس کے مفہوم سے معنی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، ٹھیک ہے نا، تو ایسی آیات متشابہ کہلاتی ہیں۔ اب یہ جو آیات جو متشابہ ہے، قرآن مجید نے ان کے اندر کوئی ایسے احکامات نہیں دیے کہ جو انسان جناب اعلیٰ کہ اس کے لیے ہوں کہ یہ مجھے پتہ نہیں تو یہ رہ گیا یا نہیں رہ گیا یا اس طریقے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ایسی آیات جو واضح المعنی ہیں، جو محکم انسان کو چاہیے، ایمان والوں کو چاہیے کہ ان کو اپنائے، اور جو متشابہ آیات ہیں ان کے اوپر صرف اتنا کہہ دے کہ ہمیں اس کا معنی مفہوم تو نہیں پتہ، لیکن ہم اس کے اوپر کیا دل و جان سے ایمان لے کر آ رہے، اور کوئی ہماری ایسی چیز ان کے اوپر کیا ہے وہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے نہیں مانا تو ہمارے ایمان کا یا ہمارے عقیدے کا کوئی ایسی چیز رہ جائے گی، ایسے کوئی بات بھی نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، اب یہ جو محکم اور متشابہ آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق کیا فرمایا، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، کہ وہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر کجی ہے وہ ان محکم آیات کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے کیا پڑ گئے۔ اور اب تو صورتحال ایسی ہے کہ بڑی واضح اور جو محکم آیات ہیں ان کے اندر بھی لوگوں نے جناب بیجا قسم کی تعویلیں اور بیجا پتہ نہیں ایسے معنی مراد لے لی ہیں کہ الامان الحفیظ۔ انشاءاللہ عزیز زندگی رہی تو کل اس کے متعلق ذکر کیا جائے گا کہ کس طریقے سے لوگوں نے متشابہ آیات ہیں، محکمات کے اندر بھی انہوں نے کیا منمانی تعویل اور منمانے معنی کیا ہے مراد لینا شروع کر لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔